حضرت ربیہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن. میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا. فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی. فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دیں. حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے. کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. تو حضرت ربیہ رو پڑے. فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو خاص نورانی عالی شان لوگ تھے اور جن کا تذکرہ پڑھنے اور سننے سے دل روشن ہو جاتا تھا، ہم نے لوگوں کو بھلا دیا ہے. بزرگان دین کے عرس نہ صرف یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، بلکہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حسن ہے. لیکن یہ کہ ان بزرگان دین کے عرس کے ساتھ ساتھ اگر ان بزرگوں کی یادیں بھی بنائی جاتی، ان کے روشن تذکرے بھی لوگوں کے سامنے رکھے جاتے، تو امت کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ ان کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا تسلیم کرتی. اور یہ وہ رہنما تھے جنہیں حضور نے امت کا رہنما کہا. اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں میرے صحابہ، کسی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا. ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، ایک جلیل القدر امین امت، السابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے. بالکل شروع کے لوگ ہیں، وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کریں، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو. تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے. ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں. فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اتنے فضائل جس شخص کے ہیں. آپ لوگوں کی کمزوری نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے. ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے. اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا. تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا. اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے. اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت. اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر. تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے. تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا. تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی. اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا. میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے. کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا. ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا. اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں. اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ. اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے. اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک
کڑی اتاری, اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسارے نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا, لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی, عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا, تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا, تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں, لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے, حضور کی محبت ہے, نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے, قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا, میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی. میدان کے آدمی تھے, میدان میں رہے, ساری زندگی میدان میں رہے, لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت, سادہ کھانا, سادہ اٹھنا بیٹھنا, سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے, یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے, بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے, بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے, لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر, کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر, اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے, دوست ہے میرا, کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا, کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے, اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا, نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں, نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے, نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے, نہ کسی کہانی کا حصہ بنے, نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا, کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی. اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا, ذہن وسیع تھا. حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا, 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے, چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے, لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی, تو قابو نہیں آیا, تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا تھا. تو وہیں کھڑا ہے یار. اتنے حسین آدمی, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا قد, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا حسن. ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں. اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی. اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار, اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں, لباس وہی سادہ,
غذا وہی, سادہ انداز وہی. رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی. امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. ہاتھ میں تلوار پکڑی, گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے, محاصرہ کر لیا رومیوں کا, گھیر لیا. اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, باہر آئے, لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا, منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے, آ جاؤ. نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے, ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے, آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے, زرق برق لباس, عالی شان پوشاکیں, 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں, کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں, لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں, کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا. اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا, تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے, یہیں کہیں ہوں گے. وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو. وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں. اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ. کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے, زمین پہ ہی بیٹھتے تھے, زمین پہ ہی کھاتے تھے, نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے. وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں, پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے, ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں, روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے, بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے, او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے. زمین پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں, پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں. یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل, تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں, ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. رومی صلح بھی کر گئے, بات بھی کر گئے, پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے. وہ فقر بھی بیان کرتے. کیا کریں, اب تو بھائی پیروں کی کوٹھیاں بھی دیکھنے کے قابل ہیں. کیا بتائیں آپ. اب تو جو زیادہ فقیری کا درس دیتا ہے نا, اس کی پجاروں دیکھ کے بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اس پجاروں سے نکل کے اس نے فقر کا درس دیا ہے. اب تو جناب لوگ یہی کہانی آ کے سناتے ہیں, یہی کہانی. یعنی کچھ امیر لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جلسوں کا ٹائم لینے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیرانے پیر ہے, یہ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب بھی میرے پاس آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں, فلانے بھی. شکر ہے جی اللہ کا, فلانے کو فون کروں تو وہ آ جایا کرتا ہے. میں نے ایک سے کہا, میں نے کہا یار آپ نے لیا کیا, سیکھا کیا؟ آپ تو ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں کہ دولت ہی سارا کچھ ہے. کیا لیا آپ نے اتنے پیروں کو بلا کے, حاصل کیا کیا, ملا کیا؟ آج بھی اگر وہی کھڑے ہو تو پھر آپ نے فقر سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو آپ نے نا, میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہمیں برانڈ نہ بنایا کرو, خدا را مشہور آدمی سمجھ کے دعوت نہ دو, دین کا خادم سمجھ کے دعوت دو. ایسا کام نہ کرو کہ فلانا بندہ بڑا مشہور ہے تو اس کو دعوت دے لے. کبھی کبھی بڑی تکلیف. میں ابھی تھوڑے دن پہلے بڑے لمبے سفر پہ تھا, صبح میں 8:30 گھر سے نکلا, 8:30, اور میں 2-2:30 بجے وہاں پہنچا. لیکن 10 کیمرے لگے ہوئے, آپ کی کار سے نکلنے کی فوٹو, آپ کی بیٹھنے کی فوٹو, آپ کے آنے کی فوٹو, میرے گھر میں داخل ہونے کی فوٹو, فریزر کے ساتھ فوٹو, اندر والے دروازے کے ساتھ فوٹو. کیا میرا مطلب ہے معاملہ ہے. اب آپ کے سامنے 15 کیمرے چل رہے ہیں, آپ ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بڑا سیٹ ہو کے بیٹھنا ہے, فوٹو ہو رہی ہے. تو کافی ٹائم گزر گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں 7-8 گھنٹے, مجھے مہربانی کرو ٹانگیں تو سیدھی کر لینے, اس کو ذرا بند کرو کیمرے کو, اور مہربانی کرو ایک پانی کا گلاس ہی دے دو, چائے کا کپ ہی پوچھ لو,
ٹھیک ہو گیا سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کچھ مزاج، مطلب ہم نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، آج بھی میں بڑے شوق سے، رات میں نے اچار سے روٹی کھائی ہے، گھر والوں نے کہا کہ کچھ بنا دیتے ہیں، میں کہ اچار لے آؤ، نہ پیا ہے نا، اس لیے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اچار تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے، میں اپنے غریب دوستوں کے اندر بیٹھ کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں، بڑی کوٹھیاں تکلیف دیتی ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ایک تایا جی تھے تو ان کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، تو ابھی ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا ان کے گھر جا کے سو جاؤ، انہوں نے دیوار کے آگے چار پائیاں لگا کے سونا ہے، کوئی گھر میں نہ آ جائے، تو مطلب یہ کہ آپ مہربانی کریں، یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سادگی دیکھو، ان کی فقیری دیکھو، 2-4 دن پہلے بچوں کا کھانا پکا ہوا تھا، بچے لائن میں نہ کھانا، کافی سارے بچے ہیں تو رات کو لائن میں لگ کے روٹی لیتے ہیں، میں بھی لائن میں لگ گیا بچوں کے ساتھ، مجھے کہنے لگے آپ کیوں لائن میں لگے، میں نے کہا یہ اپنا وقت یاد آ گیا نا، دل کر رہا ہے، میں نے ان کے لیے نا پلیٹیں بنوائی ہیں، اس کے اندر سالن کی جگہ چٹنی کی جگہ، تو میں نے باورچی سے کہا اسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نا میرے لیے گھر بھیج یار، یہی والی روٹی بھیج، یہی کھانے کو دل کر رہا ہے، یہ آپ کا اصل ہے، یہ آپ کا اصل ہے، مہنگے کپڑے آپ کا اصل نہیں ہوتے، وہ تو برانڈ ہے، اس میں تو آپ بیٹھتے ہیں تکلف سے کہ ان کو سلوٹیں نہ پڑ جائے، اس میں تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے سینہ بھی نہیں ملاتے کہ کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں، زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے، زیادہ مال نہ جمع کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے، فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا، میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں، حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے، اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے۔ فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو، رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں۔ ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا، حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے، حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا، فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔ آپ جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ 10 مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔
حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی تعاون. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے. کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہوں تے میں رول دی میں رول گئیاں. کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے. یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا. محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تمہارے پیسے لو. گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا. کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا. اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے. جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے. تو پیسے لے اور گھوڑا دے. اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ. وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دیں، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے. ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں. اب وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہے. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے. اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی. حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی. آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں. تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا. وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا. اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے. انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا. ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے. اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا. حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی. اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی. جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا. ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے. کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی. کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے. کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا. چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندہ ہے نا.
پر سفر مدینے دا ہر بار ہی بڑا سونا. کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت. اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی. انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے. اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ کر. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہے یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری. ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے. کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے. اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں. اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، وہی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ ضلع میں ہی ماپ سکتا ہوں، کیونکہ دل جو میرا ہے. یہ باطنی کیفیات میری ہیں. ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے. لیکن نا صحابہ سچے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے، حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار. اپنے آپ سے بات کرے، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دے. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت محب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں. اور میں حیران ہوتا ہوں
جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہے وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنے بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں چار چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھون بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔
تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گئے مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح، میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا، اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھی، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا، وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دو جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا،
تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو، میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ، میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبب پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں، اور یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، وہ اب سے آپ بھی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔
وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے کہ بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالیں، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، تو بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہن ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے۔ نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا، اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا ہے ہی ہے نا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ۔ جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے، چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے، دو باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ یہ آپ کے غلام ہے، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض ہے، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اصحار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے، اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا،
غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ وہ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ ہیں۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ ہے، فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ، تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھوٹی جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ اظہار کرے، اور اظہار صفت ہے مسلمان کی، یہ اظہار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے۔ تو 7 سے آوا زخمی ہے، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، میں اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، 7ویں تک میں آیا، اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، 7 شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا، پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے، آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کرے، قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے، ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں ایک دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں، پھر پنکھا ہے نا چل رہا تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا، اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی، اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجہ۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں کئی دفعہ،
کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے, بالکل آخری پہ. دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا. پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں. دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا, میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے. یا جنید. اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے, اب مسئلہ تو صحیح ہے نا. تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہا ہے. وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے. تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتا ہے یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ. وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید بھی. کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی, یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے, تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا, دریا میں ڈوبنے لگا. تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ. کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ جاتا تو دل تک ہے نا, باز تو آتا نہیں. دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو, یہ کس چکر میں لگ گئے, روز تو تقریر کرتا ہے. کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے آئی خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید. پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا. کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا, کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو یا جنید کہہ. کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خودی تھی, وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے, میں کہوں تو ڈوبے. میرے دل میں وسوسہ تھا. اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا, جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں. ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں, وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے, تیرا سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا. یہ تو چکر ہی نہیں نا, بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں. رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے, اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. ابھی جنید تک تو پہنچ جا, ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا, ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا, اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے, شروع تو ہو ابھی. تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کر